السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ایسی سورہ کی تشریح اور ترجمہ بیان کریں گے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کو ہدایت دی ہے، ان لوگوں کو انسٹرکشن دیا ہے جو ہوس پیسوں کی رکھتے ہیں، جو ہوس پیسے کو جوڑنے، پیسے کی طلب، ان سب چیزوں کے بارے میں ہر وقت سوچتے ہیں اور ہر وقت صرف کسی طرح سے پیسوں کو اہمیت دیتے ہیں، ان لوگوں کو متوجہ کیا ہے اور ان لوگوں کے حالات بیان کیے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ پاک نے جو ہے وہ ایک نشانیاں ظاہر کی ہیں اور انہیں ہدایت بھی دی ہے، اور ان کو اپنے محبوب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو ہے وہ ڈرانے کا حکم دیا ہے۔ اس قرآن کی آیت کا نام تکاثر ہے۔ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں یہ شائع ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، کہ تم لوگوں کو غفلت میں رکھا، کس کی؟ پیسے کی طلب نے، ہرس نے۔ تم لوگ غفلت میں ہی رہے، تم نے نہیں سوچا، تم نے یہی سوچا کہ کس طرح مال اکٹھا کر لوں، کس طرح مال کو ترجیح دے دوں۔ تم اسی غفلت میں یو جسٹ اسپینڈ یور ہول لائف۔ فل لائف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈسکشن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا ہے کہ یو جسٹ اسپینڈ یور ہول لائف in the desire of money. You just spend your life for the materialistic things. تم نے پوری زندگی اپنی اس میں ہی گزار لی، and اللہ تعالیٰ نے غفلت کا لفظ جو ہے وہ یہاں پہ استعمال کیا ہے کہ تم غفلت میں ہی رہے، یعنی تم کانشیس ہی نہیں تھے، تم ہوش میں ہی نہیں تھے، تم نے صرف اسی کے بارے میں سوچا۔ ایک بہت ہی ڈرانے والی حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا اللہ پاک کے لفظ ہیں، کیا اللہ کا کلام ہے کہ میں سن کے جو ہے نا ایک دم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ جا دیکھی قبریں۔ You spend your life in the search of material, in the search of money, in the search of capital, in the search of worldly desires, things, everything. And now you just reach on that point where you have to go in your grave. اب تمہیں اپنی موت کی طرف جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ از ریمائنڈنگ اس کہ ناؤ وی ہیو ٹو موو ٹو آر گریوز، ناؤ وی ہیو ٹو ٹیسٹ دی ڈیتھ، ناؤ وی ہیو ٹو فیس دا پین آف ڈیتھ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ دنیاوی چیزوں میں، ادھیڑ بن میں، زندگی کے مسائل میں، پیسے کمانے میں، دنیاوی چیزوں کو اکٹھا کرنے میں، ان سب چیزوں میں تم نے اپنی زندگی گزار دی، اور ناؤ یو آر آن دیٹ مومنٹ، ناؤ یو ہیو ٹو ٹیسٹ دی ڈیتھ۔
بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ کہ there is nothing، تم جان لو گے، there is nothing which will help you, which will go with you۔ حدیث مبارکہ میں پیارے آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد کے ساتھ 3 چیزیں ہیں، ایک اس کی اولاد اور اقارب، دوسرا اس کا مال، اور تیسرے اس کے اعمال۔ 2 things will be left in this world، only 1 thing will move with him، اس کے اعمال، اس کے ڈیڈس، اس کے اچھے کام، اس کی نیکیاں، اس کا ایمان، یہ سب اس کے ساتھ جائے گا، باقی سب دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ تو وی ہیو ٹو فوکس آن آر ڈیڈس، اعمال صالحہ، وی ہیو ٹو فوکس آن آر ایمان، تقوی، پرہیزگاری، حکم شرع، حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکم الہی قرآن۔ پھر اللہ تعالیٰ ریوائزنگ دس، کوئی نہیں آگے، جان لو گے there is nothing۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم كلا سوف تعلمون، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر بھی کوئی نہیں آگے، جان لو گے there will be nothing which will help you، which will support you، جو تمہیں سپورٹ کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ کوئی نہیں، اگر جانو تم یقین کر کے، if you trust it then you will realize there will be no one to help you۔ تمہارا کچھ بھی جو دنیا میں طلب ہے مال کی، جو دنیا میں تمہاری چاہت ہے، جو دنیا میں تم چاہتے ہو، کچھ بھی دنیا سے تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ ٹرسٹ، یقین کرو، مانو اس بات کو۔ لا ترون الجحیم، بے شک تم کو دیکھنا ہے دوزخ۔ خوف خدا سے اللہ تڑپ جاتے ہیں جب یہ ہم ایسی آیتیں سنتے ہیں کہ what we are doing، we are spending our life in worldly matters، we are spending our life in our daily worldly materialistic matters، every day we are in search of money، income، property، business، fashion، which is nothing for us۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے فرما رہا ہے کہ if you spend your life in these things تو then لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، بے شک تم کو دیکھنا ہے دوزخ۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر دیکھنا ہے اس کو یقین کی آنکھ سے، مطلب دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر پوچھیں گے تم سے اس دن آرام کی حقیقت۔ اس دن پتہ چلے گا جو جنت والے ہیں ان کو کیا فائدہ مل رہا ہے، جو دنیا میں مزے کر رہے تھے ان کو کیا ملے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ ہمیں
حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے رب سے ڈرنے کی، صراط المستقیم پر چلنے کی، اس کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو جو ہم نے جان بوجھ کر کیے، جو دھوکے سے کیے، جو انجانے میں کیے، جو لا علمی میں کیے، جو شعور میں کیے، جو لاشعوری میں کیے، جو دن کو کیے، جو رات کو کیے، جو دوپہر کو کیے، یا اللہ ان سب گناہوں کو معاف عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك یا رحم الراحمین۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لب پہ جاری ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔